اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستوں السلام علیکم۔ میں ایمن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ جب سے ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اب ہم حرمت والے مہینے بھی ہیں جو کہ ذی القعدہ ہے، اور حرمت والا مہینہ جو کہ ذی الحجہ ہے اس میں جانے والے ہیں۔ تو آج ہم ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت جانیں گے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہوتا ہے، اور اسی میں حج ہوتا ہے اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے پہلے 10 دن 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک وہ بہت ہی فضیلت والے دن ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ دنیا کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ ایام العشر ہے۔ ایام العشر کون سے دن ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور حدیث میں الفاظ ہے، مل عمل فی ایام افضل من العمل فی عشر ذی الحجہ۔ سارے دنوں میں جو نیکیاں آدمی کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، ان میں کوئی عمل اتنا افضل نہیں ہوتا ہے جتنا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، عبادت کرے، صدقہ کرے، روزہ رکھے اور اللہ کا زیادہ ذکر کرے۔ جو بھی نیکی آپ کریں، اس نیکی کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کب؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں۔ تو ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے، اس لیے کہ باقی دنوں کے مقابلے میں نیکیوں کی فضیلت ان 10 دنوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ایک نیک عمل کا اجر عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العزت کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اس حدیث کو سب کے سامنے رکھا تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس سے افضل نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو کر آئے، یعنی وہ جان اور مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے، اس سے بڑھ کر اب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ رمضان چلا گیا، اس کے بعد ہمیں شوال کے روزے کا موقع دیا گیا، اب ہم کو ذی الحجہ کا موقع دیا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، نیک اعمال کو کرنے کا۔ تو ان موقعوں کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ اور ذی الحجہ میں خاص دن جو کہ ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے 9th ڈے عرفہ کا روزہ ہوتا ہے، اور 10th ڈے کو کیا؟ عید ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ گزشتہ اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ معاف کرے گا۔ جو بھی عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک روزے کے بدلے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، 1 سال جو گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے۔ تو اس روزے کو ضرور رکھنا ہے ہمیں، عرفہ کے روزے کو، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن افسوس 90% لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس مہینے پہ عرفہ کا روزہ ہوتا ہے۔ نام مسلمان، گھرانہ مسلمان، لیکن قرآن و سنت سے دور ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ پہلے عشرے میں عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور پھر فرائض کی پابندی کرنا ہے۔ نمازیں تو ہو رہی لیکن وقت پر نہیں ہو رہی، تو ٹائم پر نمازیں ادا کرنا چاہیے، اور پھر سچی توبہ کرنا چاہیے۔ ہم سے بہت ساری گناہیں ہو گئے، زبان سے، ہاتھ سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم ابن آدم ہیں۔ اللہ سے سچی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہے۔ ہم سے گناہ ہوئے، ایک سے ایک گناہ ہوئے، گھٹیا سے گھٹیا گناہ ہیں ہم سے ہوئے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے سچی توبہ کرو، اللہ کیا کرے گا؟ معاف بھی کرے گا، وہ گناہوں سے ہم کو پاک بھی کر دے گا، اور وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ دیکھیے اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر ہمیں ذکر کرنا چاہیے، تکبیر، تحلیل، تحمید۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحلیل لا الہ الا اللہ۔ تحمید الحمدللہ۔ تو یہ ذکر ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ایام تشریق یعنی
9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پھر صدقہ خیرات کرنا چاہیے، آپ کے پاس تھوڑا ہی ہو اس میں سے ہی نکال کر دے، اور صدقہ ایسا دینا چاہیے کہ ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا۔ صدقہ ہمارے پریشانیوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آ جائے، جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا، آپ صدقہ کرو، وہ ضرور ہوگا، حالانکہ ڈبل ٹریبل ہو کے ہمیں واپس ملتا ہے وہ چیز جو ہم صدقہ کرتے ہیں۔ اور پھر نوافل کا اہتمام کرے، تہجد پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے۔ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے اور اسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے جب تک سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے، تو اسے ایک پوری عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ہم گھر بیٹھے بیٹھے ڈیلی عمرہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں، تو اس نماز کا ضرور اہتمام کریے۔ اور پھر قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے، دعائیں کریے، دعاؤں کے قبولیت کے وقت دعا کریے، جو کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، سجدے کے درمیان، اور بارش کے وقت، اور جمعہ کے دن کی 1 گھڑی۔ تو دعاؤں کے قبولیت کے وقت دعائیں کریے، اور قربانی کرنا ہے۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو ضرور کرے قربانی، لیکن اخلاص کی نیت سے کرے، صرف اللہ کے لیے۔ دکھاوا، ریاکاری نہیں کرنا۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان لوگ کو چاہیے کہ عشرۂ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد ان کے بال اور ناخن کو نہ کاٹیں، اور قربانی کے جانور کا، اس کے گوشت کا مذاق نہیں اڑانا ہے۔ انہوں اتنا چھوٹا جانور لائے، انہوں اتنا دبلا جانور لائے، کوئی ہم سے گوشت بھیجے تو اس میں بھی مذاق نہیں اڑانا ہے ہمیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس موقع کو کھونا نہیں ہے، نیکیوں کو جمع کرو اور دنیا اور آخرت دونوں سنوارو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں کی قدردان کرنے والے بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اپنے قریب کر لے، اور جو لوگ دور ہو گئے ہیں انہیں لوٹنے کی توفیق دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔